conference. Thank you. تھینک یو. سب سے پہلے میں آپ سب کو نپس کی طرف سے اس کانفرنس میں، جو کہ ہماری پہلی کانفرنس ہے جس کا ٹائٹل ہے کلائمیٹس آف پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، اس میں ویلکم کرتا ہوں. اور اس کانفرنس کو آرگنائز کرنے میں ہمارے ساتھ پرائڈ نے، جو کہ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ کی مالی معاونت شامل تھی، سو ہم ان کے شکر گزار ہیں، جس میں بدر عالم صاحب ہیں، اظہر لاشاری صاحب ہیں اور اسد بوزدار صاحب ہیں. ان نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اس کے علاوہ ہم یہ جو حال ہمیں ملا ہے اس کے لیے اسپیشلی ہمارے پروفیسر ڈاکٹر ادریس صاحب، جو کہ ڈین سوشل سائنسز ہیں اور اسکول آف اکنامکس کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اس کے علاوہ کیو اے یو ریڈیو، جو کہ ہمیں اس پورے ایونٹ کو کور کر رہا ہے، نجیب صاحب کے ہم تھینک یو ہیں، شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو یہاں پہ بھیجا. اور ڈاکٹر عمر، جو کہ ہمارے جو اکوموڈیشن کے تھے اس میں انہوں نے ہمیں ہیلپ کیا، اور فارن فیکلٹی سوٹس میں وہ ہوتے ہیں، تو ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں. یہ سب وہ تھے جن کی اگر ہمیں معاونت حاصل نہ ہوتی تو یہ ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا اس کو کرنا. تو ہم ان سب کے شکر گزار ہیں. نپس کی طرف سے میں ہم سب کے شکر گزار ہیں. اچھا، یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ایونٹ ہے اس کے لیے جو ہمارے کی نوٹ اسپیکر ہیں وہ ہم نے بیسیکلی یہ سوچا کہ اس طرح کا بندہ ہو جو کہ ڈائریکٹلی افیکٹی ہو، اور کوئی ہائی فائی قسم کا کوئی منسٹر یا اس طرح سے نارملی آپ کو پتہ ہے کہ کی نوٹ اس طرح سے ہوتے ہیں. لیکن اس مرتبہ ہم نے یہ سوچا کہ تھوڑا سا آؤٹ آف یعنی ٹریڈیشن کو تھوڑا سا چینج کریں، اور یہ جس طرح سے ایونٹ بھی اس طرح کا ہے تو اس طرح کا بندہ ہو جو کہ واقعی جو کہ اس پروسیس سے گزرا ہو اور جو کہ ہمیں ایکسپیرینسز شیئر کر سکے. تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ اس طرح کا بندہ آپ کے لیے چنا ہے، اور میں اس پہ تھوڑا سا بعد میں بات کروں گا. تھوڑا سا ایک میں آپ سے اپنا کچھ شیئر کرتا ہوں کہ جو کہ میرے حساب سے یہ اب ایک اور بات میں بتاؤں کہ یہ کانفرنس ہماری جو ہوگی بائے لینگول ہوگی، تو ہم اس میں انگلش اور اردو اور ایون یہ بھی ہے کہ کوئی اگر لوکل لینگویج بولنا چاہے تو وہ بھی بول سکتا ہے. تو سو بینگ اے professor of peace studies, for me this conference was in a way I look at it from a different angle. So I'm just share with you some of my thoughts. For last 25 years Pakistani state has prioritized the traditional security and focused all its resources on meeting the so-called Indian threat, while forgetting the non-traditional security threats and the human security threats like the climate change. Following the traditional security doctrine, Pakistan opted to ally itself with the West in Cold War during 1950s and 60s, and again in 1980s, in a hope to create a balance of power by bandwagoning with the superpower USA and building the defense capabilities vis-a-vis India. Pakistan's quest for nuclear weapons from mid-1970s was in the same spirit. However, interestingly, on January 4, 2022, a new national security policy 2022-26 was launched, in which it was pledged that priority will be given to the economic security and human security. The policy articulated a citizen-centric, comprehensive national security framework, envisioning the security of Pakistan rests in the security of its citizens. How far Pakistani state has moved from the traditional security to the human security is yet to be seen, but the response that was generated in the wake of 22 floods shows practically not much has changed. The state is still busy in organizing the defense exhibitions, while 33 million Pakistanis are displaced, and schools for more than 2 million children in Pakistan remain inaccessible due to devastating floods. So یہ جو سچویشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ساری سچویشن کے باوجود ہمارا جو فوکس ہے وہ ٹریڈیشنل سیکیورٹی پر ہی ہے ابھی تک. تو یہ جو چینج ہم یعنی جو ہمارا یہ
ابھی جو ہمارے فلڈز اور یہ سچویشنز آ رہے ہیں تو اس میں یہ جو نیو پالیسی جو ابھی تک ایک طرح سے اسٹارٹ تو یعنی انشرائن تو ہوئی ہے لیکن وہ موومنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی ان ایکشن, تو ہوپ فلی وہ اس طرف ہم جائیں گے. تو میں اب آتا ہوں ہمارے جو کی نوٹ آج کے اسپیکر ہیں ابراہیم برڑو, ان کا تھوڑا سا آپ کو میں جو ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ شیئر کرتا ہوں. سو بیسیکلی ابراہیم برڑو belongs to a small village on the edge of Hamal Lake, district Kambar Shahadad Kot. He undergraduated from University of Sindh in Media and Communication Studies, and currently he is doing MS Development Studies in IBA Karachi. He has been working in media for last 5 years, associated with progressive politics since decade. He has written for different Sindhi newspapers, currently doing autoethnography on Hamal Lake with Dr. Abdullah Chang. He is who is assistant professor of anthropology at IBA. He has recently wrote for New York Times, and he has written about these floods in different papers. And he is also worker of Awami Workers Party and Women Democratic Front in Taluka, Kambar and Kacho. So I invite Ibrahim Burdo to come on the stage and deliver his keynote speech. سب سے پہلے تو قائد اعظم یونیورسٹی کے سب استاد کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آئی تھنک بہت اور اچھے کی نوٹ اسپیکر ہو سکتے تھے, بٹ تھینک یو عاصم صاحب, احسن صاحب اور دوسرے اسد صاحب. فلڈس کے حوالے سے اب بات آتی ہے تو میرا تو بچپن ہی فلڈ سے گزرا ہے. مطلب جو پہلی ہماری میموریز ہیں, بیسیکلی میرا جو گاؤں ہے, میں اگر تھوڑا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ کیوں میرا جو ہے گاؤں ہے وہ کھیرتھر ماؤنٹینس کی ایک ایسے کریں کہ جھولی میں اس کے آگے وہ ایسا ایریا ہے جو کاچھو جس کو کاچھو وہ ایریا جس طرح تھر ہے, وہ بارانی علاقہ ہے. جب کھیرتھر ماؤنٹینس کی بالکل آگے جو کھیرتھر ماؤنٹینس جو پانی آتا ہے, جو بارشیں ہوتی ہیں بیسیکلی بارشوں پہ ہی اس کی آبادی ہوتی ہے. تو سندھ کا یہ جو علاقہ ہے جو کچی پل مینس بلوچستان کی سرحد سے شروع ہوتا ہے اور یہ جاتا ہے کراچی تک, کیونکہ کراچی کی جو زمین ہے وہ بھی بارانی علاقے جیسی ہے, اس لیے وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی زمین ہے جیسے ملیر ہے. اور یہ کاچھو کی جو ایریا ہے جو پوری بارانی علاقہ ہے, وہاں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے حمل لیک شروع ہوتی ہے ہمارے کمبر شہداد کوٹ ڈسٹرکٹ میں, اور حمل لیک سے جو آگے جو رستہ ہے وہ ہم وہاں کے لوگ پھر کہتے ہیں بیراجی علاقہ, جہاں پہ بیراجز کا پانی آتا ہے, دریا کا پانی آتا ہے. 1930 میں وہاں پہ حمل لیک کے آگے انگریزوں نے ایک FP بند بنایا تھا, فلڈ پروٹیکشن بند, جو وہ کہتے تھے کہ کیونکہ ہم یہاں پہ اب آبادی کر رہے ہیں, انہوں نے ایگریکلچر کے نئے کینالز بنائے تھے اور اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے ایک نیا واٹر انفراسٹرکچرز کینالز اور یہ چیزیں بنائیں. اور اس کے بعد مطلب میرے دادا ہیں, وہ ہم ان سے پوچھتا ہوں, میرے دادا کے بھائی ہیں وہ بڑی, ان کی 80 سال کی عمر ہے, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ فلڈس کیا کوئی نئی بات ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, نئی بات تو نہیں ہے, فلڈس تو آتے رہتے ہیں سندھ میں ہمیشہ سے. مطلب جو کیونکہ ہم کھیرتھر کے بالکل قریب ہیں, دریا کا ہمارے پاس کم آتا ہے, ہم کیونکہ نارتھ ویسٹ سندھ میں تو ہمارے پاس دریا کا کم, جو ماؤنٹینس کا پانی زیادہ ہے جو بلوچستان اور اس طرف سے آتا ہے. تو میں تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں کہ تو وہ پانی آتا تھا, پر لوگوں کیونکہ پانی کے رستے بحال تھے. حمل لیک وہ ہے جو جا کے آگے منچر سے ملتی ہے, منچر سے پھر آگے سندھو دریا میں پانی چلا جاتا ہے, تو یہ پانی کا پرانا رستہ ہے. پر انگریزوں نے جو انجینئرنگ کے پروجیکٹس رکھے تھے, اس کے بعد FP بند بنایا تھا, اس کے بعد سکھر بیراج آپ کو پتہ ہے بنایا تھا, اور اس کے بعد جو کینال سسٹم بنایا تھا, اس کے بعد سے فلڈس کی جو سچویشن ہے وہ بتاتے ہیں جو میموریز سے, کیونکہ اس کا ڈاکیومنٹیشن کوئی نہیں ہے. پہلے جو سب سے بڑا فلڈ سندھ کی مطلب ہمارے آباء و اجداد کی وہ میموری میں وہ 1942 کا بڑا فلڈ تھا, اور اس کو سندھی میں ہم کہتے ہیں کاری بورڈ. مطلب کاری بورڈ ایک الگ لفظ اس کے لیے جس میں بہت زیادہ پانی ہو. اور پھر میرے دادا بتاتے ہیں کہ 70 میں بھی ہم اس طرح سے ڈسپلیس ہوئے تھے اور کمبر اور لاڑکانہ کی طرف جا کے بیٹھے تھے.
جو فیملی پانی میں پھنس گئی تھی املڈن کی وجہ سے وہ کمبر کی طرف گئی تھی, جو بچ گئے تھے وہ ماؤنٹینس کاچھو کی طرف چلے گئے تھے. پھر میں 2007 میں 8ویں کلاس میں تھا, تو اس وقت پہلی دفعہ مطلب مجھے ذاتی تجربہ ہوا تھا اس کا ڈسپلیسمنٹ کا. ہمارے یہاں اسکول ہوتا تھا, اور اسکول اور چھوٹی سی ایک 10 کلومیٹر دور ایک چھوٹی سی اسپتال ہوتی تھی. 2007 کے سیلاب کے بعد جو تباہی ہوئی, اس کے بعد سے وہ پھر 2010 میں جو سیلاب آیا, وہ اس سے تو اور ہی زیادہ ڈسپلیسمنٹ ہوئی. اور جو بیسک انفراسٹرکچر تھا اسکول یا رستے, اس کے بعد وہ اس طرح سے ٹھیک نہیں ہو پائے. پھر ابھی جو 22 میں تو میں وہاں 7 میں بھی تھا, 10 میں بھی ادھر ہی تھا میں, پر 22 میں ہم نے جس طرح کی تباہی دیکھی ہے, مجھے نہیں لگتا کوئی لیونگ میموری میں یا کوئی ڈاکیومنٹیشن میں کہہ سکتا ہے کہ اتنا زیادہ پانی آیا ہو. اور اس کی وجہ تھی ایک تو لوکل جو واٹر انفراسٹرکچر ہے جو بنے ہیں, جس طرح سے پانی کے رستے بن گئے نیچرل جو اس کے وہ بند ہوئے ہیں. دوسری جو ایک 1.5 مہینہ بارش چلی تھی, مطلب ایک پوری 1.5 مہینہ بارش کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مسلسل بارشیں چلتی رہیں. سو بیسیکلی یہ ہے میرا جس علاقے سے تعلق ہے. وہ اب پچھلے میری جو عمر ہے 15-20 سال پچھلی جو ہوش والی کے کانشیس میرے, اس میں تو 2 ایکسٹریمس رہے ہمیشہ. اٹس آئیدر ایکسٹریم فلڈنگ اور اٹس آئیدر ایکسٹریم ڈراٹس. تو ہمل لیک جو ہے وہ ہمل لیک میں ہمارے آباء و اجداد پیسٹورل کمیونٹیز ہیں جو بکریاں گائیں اور اس طرح کی چراتے ہیں, اور زمین کم ہے تو وہ زیادہ تر ان کا جو لائیولیہوڈز ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں. پر پچھلے 10-8 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ وہاں ہمل لیک سوکھ جاتی ہے, بارشیں بالکل کم ہوتی ہیں. اگر آپ اس کی سیٹلائٹ امیجز دیکھیں گے 2022 کی ہمل لیک کی, تو فلڈ سے پہلے وہ بالکل ڈرائی تھی, اس میں کوئی پانی نہیں تھا. اور 2018 میں 17 میں اور 21 میں ہمارے جو میرے چاچا ہیں وہ بکریاں چراتے ہیں, تو وہ پہلی دفعہ اپنی زندگی میں 17 میں پہلی دفعہ اس کے بعد جو ہے نا اپنی ساری بکریاں لے کر سندھو دریا کے کچے کے علاقے میں جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ پانی بھی ہے, کیونکہ مال مویشیوں کو بہت زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے, اس کے بغیر وہ نہیں کر سکتے. اور لائیولیہوڈس کا جو سب سے اہم جو ذریعہ ہے ہمارے یہاں, تو وہ یہ پانی ہے. تو یہاں تو پانی ہے نہیں, یا پانی بہت زیادہ ہے. جب پانی تو اس طرح کی تھوڑی صورت حال ہے. سندھ میں تو آئی تھنک 1 کروڑ کے تقریباً لوگ جو ہے نا متاثر ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اس دفعہ تو شہر بھی نہیں بچے تھے, جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں. پہلے 2007 میں 10 میں ایسا ہوا تھا کہ اگر ہمارے گاؤں یا اس طرف چلے گئے تو ہم شہروں میں چلے گئے, تو آپ کو پتہ لگ خیرپور ہو, کمبر ہو, دادو ہو, یہ شہر بھی خود اتنے پانی میں گھرے ہوئے تھے, اور لوگوں کے گھر گر گئے تھے, اور اس طرح کے واقعات ہوئے تھے. اب اس سب چیزوں کا ظاہر سی بات ہے ایک ڈائریکٹ ریلیشن ہے, ایک تو ماحولیات سے, دوسرا خود اسٹیٹ جو وہاں پہ جس طرح سے ایگزسٹ کرتی ہے. اب کاچھو میں ہم 1 مہینہ پہلے وومن ڈیموکریٹک فرنٹ کی ان کی مدد سے ہم کاچھو گئے تھے بلوچستان کے رستے کی طرف سے, کیونکہ یہاں سے ہمل لیک بھری ہوئی تھی تو رستہ نہیں تھا, تو ہم بلوچستان سے گھوم کر آئے تھے, اور 8 گھنٹوں کا رستہ تھا. تو پہلے ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ رستہ وہاں پہ نہیں ہے. جب ادھر سے ہم جا رہے تھے, ہمارے اور بھی ڈاکٹرز بھی تھے, تو وہاں سے بڑے بڑے کنٹینرز اور جو پتھر اٹھاتے ہیں وہ آ رہے تھے. تو اسٹیٹ جو وہاں کا لوکل ایم پی ہے, جہاں گورنمنٹ کہتی ہے کہ رستہ نہیں ہے, ہم اس لیے ایک سے وہاں پہ نہیں پہنچا پڑے کاچھو میں چیزیں. بٹ وہاں سے آپ دیکھیں کہ چیزیں نکالنے کے لیے وہ رستہ بحال ہے. اب کاچھو میں وہاں پہ پی پی ایل, پیٹرولیم گیس اور اس طرح کی کمپنیز بھی ہیں, اور وہاں پہ فوجی چھاونیاں بھی ہیں. ان کو جو رسد و سپلائی ہے وہ برقرار تھا, بٹ ہم وہ واحد بندے تھے, کیونکہ میرا اپنا گاؤں تھا, تو میں نے بہت کوشش کر کے ادھر لے گیا تھا میڈیکل کیمپ. تو وہاں پہ ہم پہلے وہ لوگ تھے جو وہاں پہ گئے تھے, جو ہمارے ساتھ ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر عمران بروڑو لاڑکانہ کے ڈاکٹر ہیں. تو وہ جس بچے کو دیکھ رہے تھے تو کسی کا خون کم تھا, کیونکہ ملیریا, ڈائریا اور جو بھی اس طرح واٹر باؤنڈ ڈیزیز اور دوسرے بہت کامن تھیں. تو آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ کی پریزنس اس صورت میں ہمارے یہاں ہے کہ وہ چیزیں نکالتی ہے, ریسورسز نکالتی ہے, وہ تیل گیس نکالتی ہے, اور پتھر اور یہ روڈ رستے بنانے کے لیے نکالتی ہے, اور وہ کنزیوم شہر والے لوگ کرتے ہیں, باہر کے لوگ کرتے ہیں, اور اس سے جو پھر آگے تباہی ہوتی ہے وہ اس کا بھی ہم بھگتتے ہیں, جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے لیکس کے لوگ ہیں. تو کلائمیٹ چینج تو ہے, اس کا ہر کوئی ایکول اس کا اثر نہیں ہے.
किसी पर बहुत ज़्यादा असर है। हाँ, आई थिंक क्लाइमेट चेंज भी वो क्लासिस्ट है वो अपने उसमें कि एक लोगों को बात तो बड़े बड़े शहरों में, मतलब मैं IB में पढ़ रहा हूँ खुद, वहाँ पे देखता हूँ कि कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या शहर कराची में, बट हम देखते हैं कि छोटे गांव और जो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, जो लेक्स के दरमियान रहते हैं या जिनको एक्सेस नहीं है चीज़ों की, वो ज़्यादा मुतासरीन हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हम बात करने के लिए, पर हम जब तक इस नेक्सस को नहीं समझते कि किस तरह एक तो जैसे थर है या वेस्टर्न सिंध है जो में खीरथर माउंटेन्स हैं, वहाँ से रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ से लोगों को बेदखल करते हैं। एक तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर दूसरी उसकी एक्सट्रीम चीज़ ये है कि वहाँ पे एक छावनी किस्म का माहौल हो गया। आप थर में जाएं, अगर आप कोई थर में गया हो तो आप जब तक आप थर पार कर या वहाँ पहुँचेंगे 8-10 छावनियों से गुजर के आपको जाना होगा। हमारे यहाँ काछो में कोई नया बंदा, कोई थोड़ा मतलब शहर का मैं ही जाता हूँ, मेरे कोई दोस्त ले जाता हूँ तो 2-3 चौकियों से गुजरना पड़ता है। पहले चौकियाँ नहीं होती थी, अब चौकियों से गुजर जाना पड़ता है। तो बाहर से तो क्लाइमेट चेंज ही, पर अंदर के मसले में आपको बता रहा हूँ कि वहाँ के इस तरह के भी मसले हैं क्लाइमेट्स। और क्योंकि कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट हाँ ठीक है। सो क्योंकि क्लाइमेट के ऊपर बात है, तो क्लाइमेट का जब तक हम उन जो रियासत और जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो पानी के हों, वो जो कंजप्शन के हों, वो रिसोर्स एक्सट्रैक्शंस के हों, हम जिस तक उसके साथ नहीं जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से बात मीनिंगलेस हो जाएगी। और फिर क्योंकि जो जिस तरह से वो रिसोर्सेस निकालते हैं वो लोग भी, उनकी जो कंसम्प्रेसी की हालत है, उनकी जो हालात हैं, उस पर भी हम जब तक उससे जोड़ के नहीं देखेंगे। शहर में जंगलात पे बात होती है, जंगलात नहीं हैं, हवा ख़राब हो गई है, बट आप देखें कि जो चीज़ बुनियादी तौर पर लोगों को डिस्प्लेस कर रही है, क्लाइमेट चेंज का सबब भी बन रही है, उसका सबसे ज़्यादा जो डायरेक्ट और एक विशेष किस्म का जो असर है वो उन लोगों पर होता है, वो काछो के हों, थर के हों। और किस तरह होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट्स हैं। अब हम कराची में मैं काफ़ी रहता हूँ, तो हमारे दोस्त हैं हफीज़ बलोच, तो वो ले जाते हैं तो वो बताते हैं कि जो मलीर है पूरा, वो कराची का लंग्स कहलाता था, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ हैं और जंगलात थे। बट जब से ये बहरिया टाउन और इस तरह के प्रोजेक्ट्स बने, फिर कमांडर सिटी और DHA सिटी, तो सिटीज़ पता नहीं कहाँ ख़त्म ही नहीं हो रहे। पहले DHA बना, वो अब हैदराबाद तक, फिर फौजियों ने एक और ज़मीन ली है जो जिस पे वो एयरफोर्स का वो बना रहे हैं। तो जो पहाड़ हैं उनको काटते जा रहे हैं, उनको बेचते जा रहे हैं, जो जंगलात हैं उनको काटते जा रहे हैं, जो ज़राअत की ज़मीन है उसको उसमें तब्दील करते जा रहे हैं कि ये हम इस पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाएंगे। और जो बेचारे डिस्प्लेस हैं वो कराची में, मैं कराची के फ्लैट में रहता हूँ जिसका 20,000 किराया है और वहाँ पे पानी भी नहीं आता। तो हम डिस्प्लेस होकर मैं फिर ऐसे इलाके में रहूँगा जहाँ पे ना मुझे पानी मिलेगा ना मुझे बिजली, तो इतनी होती नहीं है कराची में। और जिस तरह वहाँ पे फिर आप ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर आपकी बेसिक सी चीज़ों की भी एक्सेस नहीं है। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि क्लाइमेट का जो प्रेजेंट है, पास्ट तो पता नहीं क्या रहा है, फ्यूचर तो कोई बड़ा भयानक लगता है जिस तरह है, बट जो मौजूदा सूरत हाल है वो बहुत ही ख़तरनाक है। हम पिछले 5 दिन हमने इस संडे को ही हमने ख़त्म किया, 5 दिन हमने अवामी वर्कर्स पार्टी वाले लोगों ने हमने मार्च किया था खैरपुर नाथन शाह से। खैरपुर नाथन शाह बहुत बड़ा शहर है नॉर्थ वेस्ट सिंध का, बड़े 5 शहरों में आता है। तो वो पूरा डूब गया था, अभी तक वहाँ पे पानी खड़ा है। तो हम वहाँ से निकले थे क्योंकि खैरपुर नाथन शाह वो शहर था जो सबसे ज़्यादा बड़ा शहर मुतासर था। फिर वहाँ हम गाजी ख्वावड़ गए पैदल, तो गाजी ख्वावड़ हर जगह पानी खड़ा था। फिर वारह गए, तो जहाँ जहाँ से हम गुज़र रहे थे वहाँ पानी कम हुआ है, बट आप देखेंगे जगहों पे कलर आ गया है, जगहें गिरी हुई हैं। फिर लाइव स्टॉक जो है आपको जानवरों के जो है ना वो हड्डियाँ मिलेंगी रस्तों पे, क्योंकि इतने जानवर मरे थे, इतनी ज़्यादा जानवर मरे थे। क्योंकि
اس پورے علاقے میں جو لائف سٹاک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, مجھے لگتا ہے لفظ ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا, لائف سٹاک تھوڑا صحیح نہیں ہے. جس طرح سے لوگوں کا ریلیشن ہے جانوروں کے ساتھ, اور پھر زمینیں تھیں جہاں پہ چاول ہوتے ہیں یا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری پانی کے اندر تھیں. اب پانی کم ہوا ہے, بٹ اس کے اب کو آپ وہ ایسے لگے گا جیسے کوئی یہاں پہ بہت بڑی آفت آئی تھی. جیسے ریگستان میں نہیں پانی کم ہو جاتا تو جانور مرتے ہیں, ان کی ہڈیاں ہوتی ہیں. یہاں پہ سیلاب آیا تھا, تو سیلاب کے بعد انسان کے بعد جو جانور متاثر ہوئے تھے, اور ماحولیات. ہم پچھلی 1 مہینہ پہلے ہم گئے تھے کمبر کی ایک گاؤں کی طرف, تو وہ وہاں بڑے پیڑ ہوتے تھے. اس چھوٹے گاؤں کو نا پنجابی ولیج کہا جاتا ہے. کوئی ایک پنجابی ڈاکٹر وہاں کسی زمانے میں کر رہا تھا, تو اس کو پنجابی ولیج کہا جاتا ہے. تو اس کے جو بڑے پیڑ تھے, کیونکہ اتنا زیادہ پانی ہو گیا تھا, تو پیڑوں کے اوپر جو یہ اسپائڈرز ہیں, انہوں نے پورے پیڑ کو وہ اسپائڈرز کے وہ ویبس بنا لیے تھے. تو وہ میں نے تصویریں ٹویٹر پہ شیئر کی تھیں, اور بھی لوگوں نے اس طرح کی دوسرے علاقوں سے کی ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کی حالات کیا رہے ہیں. میرے خیال سے اس پہ ہی میں بات ختم کرنا چاہوں گا. مجھے زیادہ اس طرح کی باتیں یاد آ رہی ہیں, کوئی تھیوریٹیکل کوئی سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, آپ کھڑے رہیں. ہیلو, اس کو آن کیسے کریں؟ مائک سوال جن کے ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. ہم مائک آپ کے پاس لے کر آئیں گے کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, تو اس وجہ سے آپ کو مائک میں بات کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, سوال کسی کا؟ جی, ہلو. اچھا, تو آپ ڈیئر اسپیکر, آپ نے یہ کہا کہ مطلب کلائمیٹ پاسٹ کی تو کچھ پتہ نہیں, پریزنٹ میں تو بہت اس کی صورتحال جو ہے وہ ڈیٹوریٹڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیچرل فینامنا ہے دیٹ دا گریٹ چینج آکر ان دی کلائمیٹ, اور اٹ از دا ہیومن ایکٹیویٹی, یا انسانوں کی ایسی ایکٹیویٹی ہے, کیونکہ انسان آبادی تو بڑھتی جا رہی ہے, اور سیدھی سی بات ہے کہ اس میں پھر سٹیز میں انکریزمنٹ بھی آئے گی. تو مطلب یہ نیچر نے چھوڑا ہوا ہے انسان پر, اور یہ انسانوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج آتا ہے. بیسیکلی میرا کویشچن یہی ہے. میرے خیال سے اس کی وہ نالج تھیوریٹیکل والے بے زیادہ اور لوگ کوالیفائڈ وہ بتا سکتے ہیں. میں تو صرف تجربے سے ہی اس پہ ہی فوکس کرنا چاہوں گا. میں نے شروع میں ہی بات رکھی نا, میں وہ وہاں پہ آٹو ایتھنوگرافی کر رہا ہوں اپنی امل لیک پر. تو میں وہ بڑے انٹرویوز کرتا ہوں اپنے پرانے جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں یا بڑی عمر کے مرد ہیں. میرے دادا بھی 80 سال کے ہیں. تو میں تجربے سے آپ کو بتا رہا تھا نا, کیسے 1930 یا اس سے پہلے, یا جو 1942 میں پہلا بہت بڑا سیلاب سندھ میں آیا تھا. تو سیلاب آنا سندھ میں کوئی اس طرح کی ہے نا کوئی بات نہیں ہے. پر اب جو اب سیلاب آ رہے ہیں, اور اب جو جس طرح کی ریگولیرٹی ہے, اب بٹ آپ کلائمیٹ چینج میں کیا ایک پریڈکٹیبل چیز کیا ہے کہ وہ انپریڈکٹیبل ہے. تو ٹھیک ہے نا, اور اس کی وجوہات اور بہت ہیں. کلائمیٹ جب سے کیپیٹلزم شروع ہوا, اور کنزمپشن پیٹرن جس طرح ہیں, اور جس طرح ہم یہ شہروں میں ایسیاں, گاڑیاں اور بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں, اور جو کنزمپشن پیٹرن ہے. بٹ میں اپنی یہاں بتا رہا ہوں کہ کیسے جو واٹر انفراسٹرکچر جو بنائے تھے وہاں پہ انہوں نے, وہ اس کلائمیٹ چینج کو اور بڑھا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا پیدا کردہ ہے, اور یہ آبادی کا مسئلہ نہیں ہے. 1 کروڑ لوگ ہیں جو اتنا کھاتے ہیں, جو امریکن کوئی 5 لاکھ یا 1 لاکھ لوگ جو کہ ان کی کنزمپشن ہے, وہ اتنی کنزمپشن کرتے ہیں جو یہاں کے جو سرائکی وسیم یا سندھ یا بلوچستان یا کسی پشتون بیلٹ کے گاؤں ہیں, اس طرح کے لوگ جو 1 کروڑ لوگ کرتے ہوں گے. تو اس آبادی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ انیکل وہ ہے. میں جو وہاں بتا رہا ہوں وہ وہاں پہ بھی ریاست کے جو, اور پھر اس لالچ میں کہ ہم زیادہ پروڈکشن کریں, ہم پانی کو روکیں, اس کو موڑیں. ٹھیک ہے نا, بیسیکلی تو یہ جو بنے ہیں واٹر انفراسٹرکچر جو تباہی کو اور بڑھا رہے ہیں. کلائمیٹ چینج تو ظاہر سی بات ایک وہ فینامینا ہے جو انسان نے بنایا ہے. بٹ ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
ابراہیم بوڑا صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ یہاں آئے اور ہمیں تاریخ بتائی. میرا نام اشاق علی ہے، میں لاڑکانہ سے میرا تعلق ہے. جی. ایک دفعہ میں کھوزدار جا رہا تھا اس راستے سے جو کھوزدار سے اور کمبر شداد کوٹ سے ایف ڈبلیو نے روڈ بنایا ہے. جیسے آپ نے ہیوک کی بات کی اور جس طرح سے ہم منظر دیکھ رہے ہیں فیوچر میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو وہاں موجودہ گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے وہ اس بہت ہی جو بھیانک مسئلہ ہے کلائمیٹ کا، اس کے اوپر ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، وہ کس طرح خرچ کر رہے ہیں؟ کیونکہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے ایز اے ہسٹورین، ایز اے ایم فل اسکالر، کہ پیسہ جو ہے وہ سلیوشن ہے. اگر سندھ کی بجٹ سے آپ کے حوالے سے، آپ کیونکہ رہتے ہیں وہاں، اگر چھوٹے چھوٹے ڈیمز اور کینالز کنسٹرکٹ کی جائیں، پھر اس کے کینالوں کے درمیان جو فارسٹیشن درخت لگائے جائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اس طرح لوگ اور جانور اس طرح بہیں گے نہیں اور ہمیں اس چیز کو کاؤنٹر کرنے میں مدد ملے گی؟ تھینک یو سو مچ. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ گاڑی لے رہے تھے تو ان سے کسی نے، ان کے بھائی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ گاڑی لینے، تو کہا گاڑی تو لوگے پر چلاؤ گے کہاں پہ، روڈ تو وہی نہیں. تو ہم کینالز تو بنا لیں، پر یہ پانی جو کلائمیٹ چینج کی انپریڈکٹیبلٹی ہے، بار بار یہ سیلاب آتے ہیں، وہ کینال جب کینال بنائے ہیں تو وہ تباہی کو تو بڑھا رہے ہیں. یہ کینالوں نے ہی، آپ اگر سندھ کی اریگیشن کو پڑھیں اس کے بارے میں، تو کینالوں نے ہی تباہی کی ہے. مجھے نہیں لگتا کینال کوئی اس کا حل ہے، یا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ تو گلوبل کلائمیٹ چینج سے بھی پر لوکل خود واٹر انفراسٹرکچر سے ہیں جو اس کو، اس تباہی کو بڑھا رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا یہ پیڑ لگانے سے ان سے وہ کم ہو سکتا ہے. تھینک یو ڈاکٹر احسن کمار. جی ابراہیم، شکریہ آپ کا، آپ نے کافی تفصیل میں بتایا. میں اصل میں اس علاقے کی جغرافیہ کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا بتایا. حمل جھیل ہے سندھ کے بارے میں، اکثر ہمیں ساتھی بتاتے ہیں کہ وہاں پہ یا ڈھنڈ ہے یا ڈھورو ہے. تو اگر آپ اس جغرافیہ کا تھوڑا سا مزید بتا دیں کہ جھیلوں سے، اور دوسرا آپ نے ذکر کیا تھا پیسٹورلس کمیونٹی ہے، تو ایک طرف کنال اریگیشن ہے، اس کے مطلب اور تقاضے ہیں، اس سے لوگ اور طرح سے رہ رہے ہیں. آئی تھنک آپ ایک بارڈر پہ ہیں جہاں پہ کنال اریگیشن کا بھی ہے اور جو سیلابی پانی یا پہاڑوں کا پانی ہے اس کا بھی ہے. تو آپ اس کو پھر مطلب اس سے آپ جو زندگی میں مطلب ایک ڈیزائر بھی ہے نا لوگوں کی بہت زیادہ کہ کنال اریگیشن بڑھے، تو اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں. ہاں، میرا بتایا ہے کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں، میرا گاؤں پہ، ابھی میری فیملی کاچھو میں ہے، تو کاچھو وہاں پہاڑ ہیں، وہاں جہاں پہ پیسٹورل کمیونٹیز جو گائیں اور بکریاں اور بھینس اور اس طرح کی چیزیں وہ لے جاتی ہیں سردیوں میں. جب مونسون کی بارش ہوتی ہے تو ان پہاڑی علاقوں میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، اور اس کا پانی ایک تو جو زمینوں پہ گرتا ہے، جو کیونکہ وہ سیراب علاقہ ہے تو وہ سیراب ہوتی ہیں، جو پانی بچتا ہے وہ لیکس میں آ جاتا ہے. تو سردیوں میں پانی بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر مائگریٹری برڈز آتے ہیں اور فش ہے، اور اس طرح کی اکانومی وہاں کی رہی ہے. اور وہ جب پانی پھر آتا ہے تو آہستہ آہستہ بہتا رہتا ہے، تو وہ تھرو آؤٹ ایئر، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ تھرو آؤٹ ایئر وہ چلتا تھا. پھر ایک فش جو ایک لائیولیہوڈ کا بہت بڑا ذریعہ تھا ہمارے گاؤں کے اوپر بھی. اب تو پانی حمل لیک میں آیا تھا، پر حمل لیک کو اب اس طرح انہوں نے اسٹرکچر کیا ہے کہ ابھی سے پانی کافی چلا گیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ سمرز تک وہ پانی نہیں رہے گا اس کے اندر. تو پھر جو پیسٹورل اس طرح کی کمیونٹیز ہیں پھر مسئلہ دیکھیں گے کہ آپ پروبیبلی دیکھیں گے کہ آنے والے سال میں اگر بارش ٹھیک نہیں ہوئی تو یہی حمل لیک جو بالکل دریا بن گئی تھی پوری، اور یہ کچی پل سے لے کر اور خیر سیون تک ایک پورا دریا تھا پورا. تو ہو سکتا ہے کہ اگر پانی آئے گا بھی نا، تو وہاں پانی آتا ہے جو سیلینٹی اور واٹر لاگنگ کا پانی جو آتا ہے اوپر سے، تو وہ پانی آ کے حمل میں اور اس میں منچر میں پڑتا ہے. جب اس پانی کے پڑنے کی وجہ سے وہاں پہ نا سیلینٹی زیادہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ وہ ٹاکسک پانی ہے، وہ نکال ہے، وہ شہروں کے ایگریکلچر کا جو لیکس کا نیچرل جو پانی آتا تھا دریا سے یا پہاڑوں سے کھیرتر سے، اب اس کو تو انہوں نے موڑ لیا ہے جہاں وہ بارشیں نہیں ہو رہی.
اب جو پانی وہاں پہ تھوڑا بہت آتا ہے وہ اس طرح کا ٹاکسک پانی آتا ہے واٹر لاگنگ کا. وہ بلوچستان کے ایریا سے بھی جو انہوں نے RBOD رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین جو انہوں نے بنایا تھا, وہ جو نیشنل ڈرینیج پروگرام کا حصہ ہے, آپ تو لکھا بھی آپ نے اس پر, وہ اس کا وہ پانی سارا جو ایک گٹر کا آپ سمجھیں پانی, وہ پانی آتا ہے ان لیکس میں. تو وہاں پہ کوئی اگر اسٹڈی ہیں وہاں پہ کہ وہاں پہ مائگریٹری برڈس سائبیریا سے اور بہت زیادہ آتے تھے, بٹ اب نہیں آتے, کم آتے ہیں. اور گرمیوں میں وہاں پہ وائلڈ لائف ہوتی تھی, اب وہ وائلڈ لائف بھی بہت کم ہو چکی ہے. سو اور جو پیسٹورل آپ کمیونٹیز کی بات کر رہے ہیں, جو چراگاہیں, اور وہ بھی سوکھ گئی ہیں, تو وہ اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں. تو اب وہاں کی مائگریشن بہت ہے. 2007 میں خود ہم 1-2 سال کے لیے ایک شہر میں رہے تھے, تو وہاں میرے جو چھوٹی بہن بھائی تھے اور میرے چاچا کزنس کے, وہ نہیں پڑھ پائے. حالانکہ میں گاؤں میں پڑھا ہوں, وہاں پہ اسکول تھا جب میں 2007 تک, میں 2005 تک میں نے 5ویں کلاس وہاں پڑھی ہے. پر 2005 کے بعد 7 میں جب سیلاب آیا, تو جو میری چھوٹی بہن ہے جو 19 سال کی ہے, اور میرے جو دو بھائی ہیں, وہ نہیں پڑھ پائے کیونکہ گاؤں میں رہتے تھے. میری فیملی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ سب کو پڑھا سکیں. تو مجھے تو ماموں والوں نے لے لیا کہ ہاں آپ رہیں آ کے پڑھیں. بٹ میں بتا رہا ہوں, میں تو ایک فیملی ہوں, میں ہو سکتا ہے کچھ فیملی سے ریلیٹیولی پریولیجڈ ہوں, پر زیادہ تر فیملی جس طرح سے وہ سیلابوں کی وجہ سے وہ انفراسٹرکچر سے بھی تباہ ہوئے. اگر ہو سکتا ہے کوئی میکینزم ہوتا, اسکول بچ جاتا 7 میں 10 میں, تو کافی لوگ پڑھ پاتے. ہم کتنی ایجوکیشنز پہ کانفرنسز ہوتی ہیں, بٹ اس پہ کوئی کرتا ہے بات کہ کس طرح ابھی جو اتنے سارے اسکولس یہاں تباہی ہوئی ہیں, وہ اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو شہر میں جو اسکولس ہوتے ہیں, جب لوگ ڈسپلیس ہو کر گاؤں سے آتے ہیں نا, تو شروع سے انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ وہ اسکولوں میں ٹھہراتے ہیں ان کو, اور کوئی رہے بھی نہیں. ٹھیک ہے ٹھہرانا چاہیے, پر گورنمنٹ اور کوئی منصوبہ نہیں بنا دیتی. وہ کیا کرتی ہے, اسکولوں میں ٹھہراتی ہے. DC کی اتنی بڑی آفس ہے, آپ اسے لگا کہ گورنر ہاؤس ہے, اتنی لمبی آفیسز ہیں, ان میں نہیں بٹھاتے. وہ ان انفراسٹرکچر جو بھی غریبوں یا پبلک کے جو انفراسٹرکچرس ہیں نا, پھر بھی ان پہ ہی وہ واردات کرتے ہیں. ایسے نہیں کہ DC آفس میں بٹھا دیں گے. اس طرح کی اور کتنی آفس ہیں, رینجرز ونگ کمانڈر کی بڑی وہ ہے, ان کے بنائے ہوا ادھر رہا دیں, وہ وہاں نہیں رہتے. اسکولس اور اس طرح کی چیزوں میں, اسپتالوں کے قریب ان کو رہا دیتے ہیں. پھر وہ شہر کے بچے بھی نہیں پڑھ پاتے. ابھی تک کمبر جو شہر ہے اس کے سب اسکولوں میں جو ہے نا وہ سیلاب متاثرین بیٹھے ہیں. بٹ آپ شہر کے باہر جائیں گے, کورٹ اتنی بڑی کورٹ بنی ہے, اور جو ریاست جو بنتی ہے, کورٹ, پولیس اسٹیشنز, اور یہ وہ اتنے بڑے ہیں کہ آپ کو ایک تو لمبی بڑی آفس ہیں, اور پھر اتنا بڑا ان پہ باغیچے ہوں گے, اور ٹریز اس میں وہ ہوں گے جو یہاں کے نیٹو ہیں ہی نہیں. تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس جو فلڈس جو ڈسپلیسمنٹ کرتے ہیں, وہ اس کا ان کی لنک کن چیزوں سے جڑی رہتی ہے. اور اس تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سعید. سب سے پہلے تو نپس کا شکریہ اتنا اچھا موقع پرووائڈ کرنے کے لیے, اور ایک بڑا یونیک قسم کا آئی وٹنس کی نوٹ لانے کے لیے. اس کیمپس پہ شاید ایسا رواج نہیں ہے, آپ کے پاس ہمیشہ بڑے ہائی فائی نام ہوتے ہیں. دس از سم تھنگ ویری یونیک. ابراہیم بہت شکریہ, آپ نے آئی وٹنس دی 2007 کی, 10 کی, 42 سے شروع کیا اپنے دادا سے, اور پھر یہ 22 تک. میرا سوال ہے جس کی طرف آپ خود بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن کہاں تک ہوئی. ریاستی ادارے, حکومتی ادارے, UN کا جنرل سیکرٹری تک پاکستان آیا, دنیا نے امداد کی ہوگی, ہمیں شاید نہیں پتہ. تو آپ وہاں پہ ایز اے آئی وٹنس آپ بتا رہے ہیں کہ آپ بہت گھوم کے بلوچستان سے اپنے گاؤں تک صرف گئے, اور وہاں سے ایک کلائمیٹ کو بڑا اچھا آپ نے ریلیٹ بھی کیا کہ وہاں سے پتھر نکالا جا رہا ہے, گیس نکالی جا رہی ہے, معدنیات نکالی جا رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ریہیبلیٹیشن ہے اس کا پروسیس کہاں تک ہوا؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال میں ہو سکتا ہے دوبارہ پھر وہی علاقہ بالکل ڈراٹ میں چلا جائے. تو حکومت کہاں تک کامیاب ہے, سکسیزفل ہے, یا کس طرح کی میئرز لی ہیں, اگر آپ ہمیں اس پہ بھی تھوڑا بتا دیں. صرف ٹینٹس کی حد تک آئی تھنک تھوڑے بہت ٹینٹس وغیرہ دیے تھے, اور تو ریبلٹیشن نہیں. ابھی بھی سروے چل رہے ہیں, اور اس پہ بھی سروے تک کی بات ہے ابھی تک. وہ ہم گاؤں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے NGO والے اور ریاستی ادارے آتے ہیں, لے کر کچھ نہیں آتے ہر دفعہ. تو ہمارے لوگ زیادہ تر پہاڑوں میں رہتے ہیں نا, تو ان کو بلاتے ہیں فون کر کے, جلدی آؤ جلدی آؤ, جو نا حکومت کے لوگ آئے ہیں, وہ نام لکھیں گے, یہ کریں گے, وہ سب باتیں, ان کی تصویریں لیتے ہیں, ان سے پتہ نہیں کیا فارم بھرواتے ہیں, چلے جاتے ہیں واپس. تو اس طرح کی کوئی میننگ فل کوئی ریبلٹیشن نہیں ہوئی. جی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. ایک بہت پاورفل
کی نوٹ دینے کا اور یہ بتانے کا کہ کیسے لوگوں نے اور کون کون سی آفات اور کیا کیا منظر ہیں جو آپ ابھی بھی وہاں پر دیکھ رہے ہیں اور شاید کئی سالوں تک وہ جو ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں وہ شاید وہیں پڑے رہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ ہفتے پہلے مجھے پشاور جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں کچھ لوگوں سے جو فلڈ کے ریسکیو اور ریلیف سے جڑے ہوئے تھے ان سے بات کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ نوشہرہ اسپیسیفکلی جس طرح ایک شہر ہے وہاں کے لوگ فلڈ سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. دے ہیو پریپیئرڈ دیم سیلوز. اور وہاں یہ بات بھی ہوئی کہ سندھ کس طرح سے اس کی جو لینڈسکیپ ہے یا جغرافی ہے وہ یہاں سے ڈفرینٹ ہے. سو کیا آپ کے علاقے میں جہاں سے آپ آتے ہیں کیا وہاں کے لوگوں نے خود سے بیٹھ کے کچھ سوچا ہے کیا ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ ایک قدرتی آفت سے نمٹنے کا مستقبل میں کوئی بچاؤ کر سکیں, اور اگر نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ تھینک یو سو مچ. مجھے لگتا ہے نہیں ہے لوگوں میں, کیونکہ اتنی بڑی آفت جس کو آپ کہتے ہیں وہ آتی ہے آ رہی ہے. ایک شہر تھا مطلب جو دادو اور جو ہی ان کو خود لوگوں نے بچایا تھا, ریاست نہیں, لوگ جو ہے نا وہ لکڑیاں کاٹ کے اور یہ لگا کے پھر خود مٹی بھر رہے تھے. تو اگر آپ نے وہ سینز دیکھے ہوں تو لوگ جتنا کر سکتے تھے, پر اتنی بڑا پانی ہے, اتنی زیادہ, اور جو واٹر انفراسٹرکچرس ہیں مطلب وہ جو RBDO اور LBDO اتنے بڑے بڑے کینالس ہیں, اگر وہ ٹوٹ جائیں تو کوئی ایک گاؤں 2 گاؤں 50 گاؤں مل کر ان کو نہیں روک سکتے. تو میرے خیال سے جو وہاں کا آپ نے کہا بھی ہے کہ سندھ وہ دھرتی ہے نا جو بیسیکلی پانی کا گزرگاہ ہے, اس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں گس ہے, رستہ ہے یہ پانی کا. تو وہ رستے انہوں نے بند کیے ہیں. اب جب رستے ان کو نہیں دیتے پانی کو تو وہ پانی رستہ اپنا خود بنا لیتا ہے. تو جب تک میرے خیال سے وہ رستے نہیں بحال ہوتے اس پہ کوئی کام نہیں ہوتا. لوگوں میں کی بس کی بات نہیں ہے, مجھے نہیں لگتا. کافی دوست عالمی سطح پہ بھی یہی بات کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں, خاص طور سے جس طرح آپ نے کہا جن پہ پانی کی گزرگاہیں وغیرہ ایک تاریخی طور پہ بنتی ہیں. لیکن ایک آواز بھی اٹھی عالمی سطح پہ کہ لیٹ دا ریور روم فری, ان کو آزاد کر دیں. جب یہ بات بولی جاتی ہے تو جو یہ پروجیکٹس کے جو آپ کے پروپوننٹس ہیں, جو ان کے حامی ہیں, جو ہمارے فنڈرز ہیں, اور آگے بھی میرے خیال ہے جس پہ بات ہوگی, وہ فرماتے ہیں کہ اس کے فوائد بھی ذرا گنیں آپ, اور لوگوں کی جو ہے وہ چاہت اس حوالے سے کیا ہے. ایگریکلچر کا بہت بڑا حوالہ دیا جاتا ہے, فوڈ سیکورٹی کا بہت بڑا حوالہ دیا جاتا ہے, اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اب جس طرح سے وہاں پہ بستیاں بن چکی ہیں اور جس طرح سے وہاں پہ کہ ایگریرین سیٹ اپ ہو چکا ہے, بہت زیادہ لوگوں کی جو ہے نا وہ لائیولیہوڈ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, یعنی کنالوں کے ساتھ اور ان دیگر انفراسٹرکچرس کے ساتھ. تو آپ اپنے ذاتی تجربے سے جو ہے بتائیں کہ آپ کے خیال میں لیٹ دا ریور روم فری والا جو ایک سلوشن ہے وہ چل سکتا ہے, اور اس کا کیا آپ کی ویژن میں کیا چیز ہے, کیا اس کی کیا صورت ہے جس کے تحت وہ چل سکتا ہے آنے والے فیوچر میں؟ میرے خیال سے آپ یہ تو بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ ایسپائریشن تو ہمیں بنتی ہے نا, ہمیں بناتی جاتی ہے کہ ہم ایسی زندگی جئیں جو ایک گاڑی کار اور اس طرح, اور وہ اس طرح سے ہی خواب دکھایا جاتا ہے نا کہ یہ جو چل رہا ہے اسی طرح سے ہی آپ ہو کر کچھ کر سکتے ہیں. اب دریا کی بات آتی ہے تو دریا کو اگر وہ فری فلو ریور, وہ کافی ملکوں میں قانون سازی بھی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے یہ, اور اگر ہم پرائرٹیز اپنی تبدیل کریں شاید ہم وہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کوئی کچھ ڈفرینٹ کوئی لے آئیں بجائے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ایک بڑے بڑے, بالکل ممکن ہے. پر مسئلہ یہ کہ وہ جو پاور میں لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے لیے وہ ریڈی ہیں یا نہیں. بالکل, ورنہ تو ہم رہتے آئے نا ہزاروں سالوں سے. یہ سندھ پنجاب سرائکی یہ دریاؤں کی دھرتیاں ہیں, تو یہ گزر کے آئی ہیں, آگے بھی چلیں گی. دریا کے بغیر تو نہیں کر سکتی ہیں سروائیو, تو دریا کی زندگی ان کی زندگی ہے. تو میں تو اس طرح سمجھتا ہوں, دیکھا ہے کہ دریا زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں, اگر وہ مر گیا تو اس کو تو بحال کرنا پڑے گا. جی اور کوئی سوال؟ پہلے تو بہت شکریہ ابراہیم, آپ آئے اتنی دور سے, اور جو بتایا اپنے امیجز وہ ہانٹ کرتے رہیں گے کافی عرصے تک پبلک میموری کو. یہاں پہ ایک بات ہوئی نوشہرہ کی,
تو اس کے بارے میں ہم نے بھی سنا اور دیکھا کہ وہ ایک پوٹینشیل ایریا ایسا تھا جو اس قسم کی سچویشن میں افیکٹ ہو سکتا تھا. تو کئی سال پہلے اس پہ کام ہوا اور پھر ایک فلڈ پروٹیکٹیو وال کا ہم نے سنا, اس دفعہ یہی کہا گیا کہ اس کی وجہ سے وہ بچ گئے. تو کیا آپ کے ایریا میں اور اس کے جو ایڈجوائننگ ایریا ہیں وہاں پہ لوکل لیول پہ جو کسی بھی گورننس یا جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم کا نہ ہونا یا اس کی جو پرائرٹیز ہیں ان پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل, مطلب آئی تھنک جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں تو ریاست اوپر سے لے کر ایک بالکل لوکل سطح پر, تو وہ لوکل سطح پر جو ریاست ایگزسٹ کرتی ہے وہ ایک ہائبرڈ قسم کی ہے کہ جہاں پہ اوپر والوں کے مفادات ہوتے ہیں تو وہ انٹرفین کرتے ہیں, ورنہ تو جو نیچے کے وڈیرے ہیں لوکل فیوڈلز ہیں وہ زیادہ تر پی پی ہے پچھلے 15-20 سال سے حکومت میں, اور اس کی جو وہاں شکل ہے وہ بالکل ایک فیوڈل سیمی فیوڈل قسم کی ہے کہ وہ کمبر شہزاد کوٹ میں سردار چاند جو ہے, آگے جائیں رفیق جمالی ہے, تو اس طرح تو لوکل گورنمنٹ, کیونکہ لوکل گورنمنٹ بھی دیکھیں ایک چھوٹا ایسا ہے نا, پانی آتا ہے اوپر سے, ایف ڈبلیو او نے بنایا RBOD, ورلڈ بینک اور اسٹیٹ نے بنایا LBOD, تو لوکل گورنمنٹ کا ہی مسئلہ ہے, پر ہم بڑے سطح پہ بات کر رہے ہیں تو اس طرح سے اس کا بھی بنتا ہے. بٹ آبویسلی لوکل گورنمنٹ کوئی اچھی حالت میں نہیں ہے. حالت میں ہی نہیں. اچھا, کوئی اور کوشچن ہے؟ ہمارے پاس ٹائم ہے 5 منٹس آئی تھنک. جی 10 منٹس ہے. مشتاق صاحب سوال کرنے کے موڈ میں ہیں لیکن ہاتھ نہیں اٹھا رہے. دے دیں مشتاق صاحب. بڑی آبزرویشن ہے, آپ ٹیلی پیتھی جانتے ہیں. اب یہ اسی طرح سے سمجھ لیں. اچھا نہیں, یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک تو یہ کہ پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر کا مطلب یہ ہے کہ پاسٹ میں بھی کلائمیٹ چینج آتی رہی ہے, اور ہم ایزیوم کر لیں اگر پاسٹ میں کلائمیٹ چینج آتی رہی ہے اور اس کی ہسٹری بھی ہے, مثال کے طور پہ 4000 سال پہلے اسی وادی سندھ میں کلائمیٹ چینج آئی تھی, اور ایک پورا دریا بہتا تھا جس کو ہاکھڑا گھاگرا دریا کہتے ہیں, سرسوتی بھی کہتے ہیں, وہ ختم ہو گیا تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی دریا کے ختم ہونے کے بعد اس علاقے میں جو انویسٹیگیشن بتاتی ہے تہذیب بنی تھی, یعنی ویٹر انوائرمنٹ میں نہیں, ڈرائر انوائرمنٹ جب ہوا تھا اور پانی اور دریا بہنا بند ہوا تھا تو وہ جس کو ہم وادی سندھ کی یا گھاگرا ہاکڑا کی تہذیب کہتے ہیں. تو کلائمیٹ چینج اپنی جگہ ہے, ہماری جو ماڈرن پیریڈ میں اڈاپشن کی صلاحیت ہے میرا خیال ہے کلائمیٹ چینج کی, اس کو دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ کیا ہم اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں یا انفلیکسیبل ہو گئے ہیں کہ یہ جو ساری چینجز آتی ہیں کلائمیٹ کی تو ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے, جو بھی ہمارا سٹائل آف ڈیولپمنٹ ہے, ماڈرنٹی ہے. تو یہ اڈاپشن ورسز کلائمیٹ چینج کی بھی ایک بات ہے, اگر آپ اس پہ بولنا چاہیں. بہت شکریہ. اس پہ آئی تھنک آپ لوگ ہی بہتر جانتے ہوں گے کہ ایڈپشن کیا ہوگی اور کس طرح, کیونکہ کلائمیٹ چینج کوئی ایک سندھ کا تو مسئلہ نہیں ہے, مطلب ایک پوری گلوبل, پھر پاکستان کا. پھر یہ الگ بات ہے کہ پاکستان ان 10 ملکوں میں آتا ہے جو سب سے زیادہ میں متاثر ہے. پھر پاکستان کے اندر بھی کوئی ہمواری تو نہیں ہے, نا ہمواری ہے. سرائکی جہاں سے آپ ہیں, سرائکی اور سندھ والے یہ علاقے زیادہ ہر دفعہ متاثر ہوتے ہیں. تو کلائمیٹ چینج ایڈپشنس کہ ہم لوکل سطح پہ تو بات کر سکتے ہیں, بات بھی ہو رہی تھی کہ کینال صحیح بنائیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک کریں جیسے LBOD کی تباہی ہے, RBOD کی تباہی ہے, تو اس طرح کے ایڈپشن تو ہم کر سکتے ہیں لوکل سطح پر میرے خیال سے. باقی بڑے سطح پر تو جو کلائمیٹ چینج ہے وہ تو پاسٹ کی کلائمیٹ چینج سے آئی تھنک یہ تو بالکل مختلف ہے کہ یہ تو جس طرح سے ہو رہی ہے, جس طرح میری سمجھ ہے, مجھے لگتا ہے کہ جو کیپیٹلزم کے 18ویں 17ویں صدی کے بعد جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, جو بھی آ رہی ہیں, ورنہ ہوا 5000 سال پہلے جب کلائمیٹ آپ بتا رہے ہیں تو شاید لاہور کی ہوا ایسی نہیں ہوتی 5000 سال پہلے اس کلائمیٹ تبدیلی کی. اب ہو رہی ہے کیونکہ اب بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ وہ چیز ہے. کراچی, لاہور اور پشاور کے بعد اب کراچی کی اس کی بھی ہوا بہت خراب رہتی ہے. تو یہ تو بالکل
कर सकते हैं हम, शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट करें, गाड़ियाँ कम करें, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं मे भी। थैंक यू, थैंक यू। बड़ी मेहरबानी इब्राहिम, ज़बरदस्त आपने टाक दी और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी हुए। अच्छा, टाइम हमारा जो है वो अब टी ब्रेक का आ गया है और नेक्स्ट सेशन हमारा जो है वो 11:55 पे आपको नहीं 10:55 पे आपको गुजारिश है कि वापस आ जाइएगा। 10:55 तक हम ब्रेक करते हैं, 11 राइट टाइम पे हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम चाय के लिए आप सबको बताते हैं कि चाय बायर है और टी ब्रेक है, और टी ब्रेक के बाद